بتائیں ابھی سیاست کر رہی ہیں یا سیاست چھوڑ چکی ہیں؟ 9 مئی کے بعد کے واقعات اور حالات کے بعد تھوڑا پالیٹکس سے تھوڑا سا پیچھے ہونا پڑا. فلک جاوید اور صنم جاوید صاحبہ دونوں جو سی محترمہ تھیں وہ بڑا انفلوئنس رکھتی تھی پارٹی کے اندر. ان کے نام ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز کے لیے آئے جو کہ میرے لیے تکلیف دہ تھے کیونکہ میں پارٹی کی پرانی ورکر نظریاتی ورکر میں سے ایک ہوں. ورکر کہتی ہوں اپنے آپ کو. زمان پاک میں احتجاج کے دوران رات کو کیا ہوتا تھا؟ یہ خواتین کیوں رات کو وہاں جاتی ہیں؟ دے آر ون آف دیم کہ جو ہیرو ہیروئن بن گئے 9 مئی کو جنہوں نے صحیح معنوں میں کیش کیا. عمران ریاض خان صاحب جن سے ہیں اب تو صحافی نہیں رہے، یوٹیوبر ہیں، ان کا کردار کیسا رہا اس ساری کیمپین کے اندر؟ وہ صحافت سے میرے خیال سے اب ایک پولیٹیکل لیڈر میں کنورٹ ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کا نام استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد جو دل چاہتا ہے وہ اپنی بات چیت کرتے ہیں یا اپنے ویورشپ بڑھاتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں ان سب کی ارننگ اب ڈالروں میں، ہزاروں ڈالروں میں ہے. کہا یہ جاتا تھا کہ بزدار صاحب سے زیادہ حکومت جو ہے وہ بشرا بی بی اور ان کی وہ جو دوست تھیں فرحت شہزادی صاحبہ وہ کر رہی ہیں. ہر ایک نے خان کو وہ جیل میں ہے، باہر ہے، لیڈر ہے، نہیں ہے، اپوزیشن میں ہے، اس کو کیش کیا ہے. بشرا بی بی پنجاب حکومت پہ کتنی اثر انداز تھی؟ آپ میری وفاداری کو اور میری سٹرگل کو آپ چیلنج کرنے والے ہوتے کون؟ عمران خان اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نہیں کرتے تو کیا پاکستان تحریک انصاف ہے؟ 9 مئی کا ذمہ دار کون؟ اس میں میں سمجھتی ہوں ایک نہیں، اس کا ذمہ دار بہت سے لوگ ہیں. بشرا بی بی کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ان کے پاس موقع ہے، ان کے پاس سوال کا جواب دے کے بھی تھک گئی. جو جنات والا ہے ساری سچویشن، یہ آپ نے کہاں سے؟ میں تو جب سیاست میں تھی میں نے کبھی نہیں سنا آپ سے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں، نہ میں نے کوئی وظائف کیے ہیں، نہ میں نے کوئی چلے کاٹے ہیں، نہ میں نے کوئی. میری دادی میں تھک کے آگے. آج آپ کا پوڈ کاسٹ پولیٹیکل ہوا. آج تو زیادہ میں حیران ہوں، مجھے لگ رہا تھا جن بھوتوں کی باتیں ہی ہوں گی لیکن آج اپنے اصل جنوں کی باتیں کر لی. السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات زہیب بٹ کے ساتھ. آج کے شو میں ہم جن شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے ہماری بڑی ہیں، ہمیں بڑی جگہ پہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے آج پتہ چلا کہ وہ اسپرچول ہیلر بھی ہیں اور اسپرچول ہیلنگ کتنی کرتی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سعدیہ سہیل رانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، سابق ایم پی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا. اب کس جماعت سے یہ بھی پوچھیں گے. السلام علیکم سعدیہ جی. وعلیکم السلام زہیب، کیسے ہو؟ گڈ ٹو سی یو آفٹر لانگ ٹائم. سیم ہیئر. اور بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے. آپ کو یاد ہوگا ہم پہلی بار NA 120 میں ایک وہ تھا گرودت بھون، بالکل اس کے اندر گئے تھے آپ کے ساتھ، سڑک کے اوپر ہم نے شو کیا. ہاں مجھے یاد ہے بہت اچھے سے. اور ہم نے پبلک سے بھی بات چیت کی تھی اور بڑا کھلا ڈھلا ہمارا انٹرویو تھا. اچھا یہ بتائیں ابھی سیاست کر رہی ہیں یا سیاست چھوڑ چکی ہیں؟ آج کل تھوڑا سائڈ پہ ہوں. 9 مئی کے بعد کے واقعات اور حالات کے بعد تھوڑا پالیٹکس سے تھوڑا سا پیچھے ہونا پڑا. اب سیاست چھوڑ تو نہیں چکی؟ نہیں، آئی تھنک سیاست جب ایک بار آپ سیاست دان بن جائیں پھر سیاست چھوٹتی نہیں ہے، کم بخت ایسی لت ہے. اور پاکستان میں سیاست جو سی ہے وہ شخصیت کے ساتھ ہوتی ہے. جس شخصیت کے ساتھ آپ تھیں یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ، کیا آج بھی ان کے ساتھ ہیں؟ بالکل ہوں. اور آپ تو IPP جوائن کر چکی تھی. ہاں، لیکن وہ بھی جس حالات میں سب نے کیا اسی طرح اسی حالات میں نے بھی کیا، لیکن میں استعفیٰ دے چکی ہوں. اب آپ IPP کا حصہ نہیں ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے. جہانگیر خان ترین کے ساتھ تو نہیں آپ نے چھوڑا؟ یعنی کہ جب انہوں نے چھوڑا نہیں، انہوں نے بعد میں چھوڑا، میں نے پہلے چھوڑا. آپ نے پہلے چھوڑ دیا تھا. اچھا سعدیہ جی، ابھی ایک چیز چل رہی ہے، میں پہلے ہی اسی بات پہ آ رہا ہوں. 9 مئی کی جیسے آپ نے بات کی، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری ویڈیوز اور بہت ساری شخصیات اسپیشلی خواتین جن کے بارے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان میں صنم جاوید صاحبہ ہیں، فلک جاوید صاحبہ ہیں، کہ ان کے حوالے سے آ رہا ہے کہ وہ اگنائٹ کرتی رہی ہیں اور انہوں نے اس کو یوز کیا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے. کیا یہ سچ ہے کہ فلک جاوید اور صنم جاوید صاحبہ دونوں جو سی محترمہ تھیں وہ بڑا انفلوئنس رکھتی تھیں پارٹی کے اندر؟ اچھا نہیں زہیب، انٹرسٹنگلی ان کو تو ہم نے دیکھا ہی زمان پارک میں. جب زمان پارک پہ ہم لوگ سب بیٹھے تھے تبھی انہوں نے آنا شروع کیا اور وہ بھی اپنے پوڈ کاسٹ اور اپنا سوشل میڈیا کے لیے، انسٹاگرام پہ. اور میں سمجھتی ہوں ہماری پارٹی کا نام، ہمارا وہ وینیو، عمران خان کی شہرت، ان سب چیزوں کو انہوں نے کیش کروایا ہے. اور بہت ان کی ٹک ٹاک ہٹس ہوتی تھیں جس چیز میں عمران خان صاحب کا نام آ جاتا تھا یا لوگوں کا، کیونکہ دل میں ان کے لیے بہت زیادہ محبت پیار، وہ کیش کیا اور بہت نام بن گیا انہی دنوں میں. اور جب 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جس طریقے سے
ان لوگوں کو ہائی لائٹ کیا گیا اور پارٹی کی بہت درینہ ورکرز کو ایوائڈ کر کے جنہوں نے سختیاں بھی جھیلی، ہماری ورکرز نے بہت تکلیف سہی، جیلوں میں بھی رہے، ان کے نام ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز کے لیے آئے جو کہ میرے لیے تکلیف دہ تھے، کیونکہ میں پارٹی کی پرانی ورکرز نظریاتی ورکر میں سے ایک ہوں، ورکر کہتی ہوں اپنے آپ کو، ورکر اب ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں پنجاب، 2 بار کی ایم پی اے ہوں، بلکہ پی ٹی آئی کی ہسٹری کی پنجاب کی پہلی فیمیل ایم پی ہوں، کیونکہ میرا نام نمبر 1 پہ تھا، تو یہ اعزاز حاصل ہے اور ایک ورکر کی حیثیت سے ہوئی تھی، اس کا مجھے فخر ہے۔ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا پولیٹیکل، کوئی جاگیردار کی کسی کی بیٹی یا بیوی نہیں تھی، ایک عام سی پاکستانی ہوں اور اللہ نے یہ عزت دی، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ پارٹی ورکر اور نظریاتی لوگوں کی ہے۔ تو پھر یہ دونوں خواتین کہاں سے آئیں؟ بس آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج کل سوشل میڈیا ہائپ جو ہے وہ ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ ہیں، سوشل میڈیا پہ تو بہت وائرل تھی اور اسی طرح آئیں اور چھا گئیں، اور کئی حقدار ورکرز جو ہیں وہ پیچھے رہ گئیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب 9 مئی کا واقعہ، کچھ ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا جن میں یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی پش کر رہی ہیں، وہ اپنی گاڑی سے باہر آتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ اور یہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہاں نہیں جانا، ہمیں کور کمانڈر ہاؤس جانا۔ پھر یہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے بھی ان کی بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جن میں یہ بہت عجیب طرح کی باتیں کر رہی ہیں، یہ کیا وجہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ سنم نے تو 1-2 جگہ میرا نام لیا ہے کہ ہمیں سعدیہ سہیل نے کہا تھا، اور انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہے جو 100% حقیقت میں مبنی ہے کہ ہم لبرٹی میں سارے اکٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ آئی ہیں، انہوں نے کہا چلیں سعدیہ آپا، ہم نے ادھر کور کمانڈر، میں نے کہا دیکھیں ابھی نہ ہماری مین لیڈرشپ آئی ہے، ڈاکٹر صاحبہ بھی نہیں پہنچی، آپ ہمیں یہاں آنے کا کہا گیا، اس سے آگے کا نہیں، ہمیں یہیں رک کر انتظار کرنا چاہیے، تو نہیں آپ لوگ یہاں کھڑے رہیں، ہم تو جا رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں اور ان کے ساتھ پھر ہمارے جو لڑکے کے گروپ تھے وہ پیچھے ہی چل پڑے، یہ کہتے ہم تو پیدل ہی جا رہی ہیں۔ تو میں نے اس ٹائم ان کو منع کیا تھا کہ نہ ابھی کوئی لیڈرشپ آئی ہے، نہ یہ کوئی ڈیسیجن ہوا ہے، ہم تو یہاں لبرٹی آنے کا کہا گیا اس لیے ہم یہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ اس لیے یہ چیزیں بہت زیادہ جذباتی دکھانا، یوں دوپٹہ پھینک دینا، اس تمام حرکات چیزیں میرا نہیں سمجھتی کہ یہ ہمارا نہ نظریہ تھا، نہ ہماری یہ سوچ تھی، نہ ہماری پارٹی کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا۔ ہماری پارٹی میں سیدہ سلونی بخاری، فوزیہ قصوری اور بے شمار ہماری خواتین اتنی اچھی فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں اور اتنی مہذبلی وہ بیہیو کرتی ہیں، نہ اس طرح کی کوئی زبان کسی کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ میری اسمبلی کی آپ 10 سال کی آپ دیکھ لیجئے تقریروں کا، میں نے جہاں حکومت کو کرٹیسائز کرنا ہے لتاڑا ہے، لیکن کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوئی، کسی کی ذات پہ پرسنل کیوں ہو گئی، کیا وجہ نظر آتی ہے؟ یہ میں سمجھتی ہوں یہ جو شہرت اور آپ کو ایک ہوتا ہے نا نشہ پاور حاصل کرنے کا یا مشہور ہونے کا، یہ آپ سے ایسی چیزیں بھی کروا دیتا ہے کہ جو میرا خیال میں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ نے زمان پاک کی بات کی، زمان پاک کے حوالے سے ایک اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو، ایک میڈم شنیلا کی ان کے ساتھ بات چیت ہے یا کسی کی ہے جن میں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ رات کو آتی ہیں، یہ دن میں نہیں آتی، ان کو جلدی آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا چھوڑ دو، تم نے کہہ دیا، تم نے بات کر دی، تم اب اور بات نہ کرنا، یہ کوئی ہم اس کو کسی کو ڈانٹ نہیں رہے، ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو یہ کیا وجہ تھی؟ رات کو کیا آرگنائز کرنے کا کام تھا شنیلا کا، ڈاکٹر صاحبہ سارا دیکھتی تھی۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ زمان پاک میں احتجاج کے دوران رات کو کیا ہوتا تھا؟ یہ خواتین کیوں رات کو وہاں جاتی؟ نہیں، ویسے تو وہاں سب بیٹھ کے کھانے چل رہے ہیں، یہ چل رہا ہے، یہی ہوتا تھا، لیکن یہ ہمارا جو ڈاکٹر صاحبہ یہ پسند کرتی تھی کہ خواتین بہت لیٹ تک نہ بیٹھیں اور چلی جائیں، خاص طور پر جو ینگ ایج کی لڑکیاں۔ ہم تو خیر ایک میچور خواتین تھیں اور عہدے دار تھیں، ہماری تو ڈیوٹی تھی، لیکن جو ینگ بچیاں ہیں وہ پسند نہیں کرتی تھیں کہ وہ لیٹ نائٹ بیٹھے، اور اس کا یہ ہوتا تھا کہ یہ وومن انکلوئر میں آتی تھیں جب، تو پیچھے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے لڑکے یہ وہ آتے تھے جس سے خواتین انکمفرٹیبل ہوتی تھیں۔ تو ہم نے ان کو کئی بار ڈاکٹر نشین، ہم نے سب نے سمجھایا کہ آپ بچیوں اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو آپ وومن انکلوئر میں نہ آئیں، کیونکہ آپ کے ساتھ پھر بہت سارے یہ سوشل میڈیا کے لڑکے آتے ہیں تو خواتین انکمفرٹیبل ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ان پہ تھا اعتراض، اور اس طرح کی کچھ اور بھی خواتین تھیں جن کو ڈاکٹر صاحبہ چاہتی تھیں کہ وہ اس طرح منظر عام پہ لائیں۔ سعدیہ جی، آپ نے ان خواتین کو دونوں کو جو محترمہ ہیں، محترمہ صنم جاوید صاحبہ اور فلک جاوید صاحبہ، یہ بہنیں ہیں دونوں، ان دونوں کو آپ نے اس سے پہلے یعنی کہ زمان پاک والے احتجاج سے پہلے پی ٹی آئی میں کبھی دیکھا؟ نہیں، یہی میرے لیے سرپرائزنگ تھا۔ میں نے ان بچیوں کو، اور ہم تو یہی سمجھتے تھے نا کہ یوٹیوبرز ہیں،
یہ اصل میں یوٹیوبرس ہی تھیں, اور یہ اسی لیے آتی تھیں کہ ان دنوں سارے زمان پارک میں ملتے تھے سارے یوٹیوبر, یہ بھی اسی طرح آتی تھیں. یہ کب اتنا زیادہ پارٹی کے اندر آئیں کہ اب وہ ہیروئنز ہیں پارٹی کی اصل ورکر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, ہماری وہ خواتین بہنیں جو گھر سے بے گھر ہوئی ہیں, ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, وہ پس پشت چلی گئی ہیں, یہ لوگ پرومیننٹ ہو گئی ہیں. اچھا, ان کے پرومیننٹ ہونے سے کیا انہوں نے جو سزا کاٹی ہے, کیونکہ انہوں نے سزا تو کاٹی ہے, تو کیا وہ صحیح سزا کاٹی ہے؟ دیکھیے کیا اس سے ان کا پولیٹیکل اسٹریچر جو ان سے ہے وہ بڑھا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑی عجیب اسٹیٹمنٹ دے رہی ہوں. ہم جیسوں کا بیڑا غرق ہو گیا, ساری زندگی کی سیاست, پارٹی کے ساتھ افیلیشن ساری پہ کوشچن مارک آ گیا, اور کچھ لوگوں کو وہ ہیرو ہیروئنز بنا گئی, 9 مئی بنا گیا. تو دے آر ون آف دیم کہ جو ہیرو ہیروئن بن گئے 9 مئی کو, جنہوں نے صحیح معنوں میں کیش کیا. میں سخت الفاظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ 9 مئی سے پہلے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا, ان کی پہچان نہیں تھی. ہاں, جو پولیس کے ہاتھ آئے انہوں نے پھر سزا بھی کاٹنی, کیونکہ وہ تو پھر اس میں آپشن نہیں تھی. تو جو پکڑا گیا وہ گیا, جو نہیں پکڑا گیا یا جس کو پکڑنا چاہا نہیں گیا, یہ تمام اس میں صورتحال ہے کہ لمبی ڈسکشن ہے. تو لیکن ہے کہ بہرحال ان کو سزا تو انہوں نے کاٹی, اس میں نو ڈاؤٹ. لیکن اس کے بعد ان کو جو سیٹس آفر ہوئیں, جو پارٹی میں ان کا مقام ملا, آئی تھنک اٹس ورتھ اٹ. اور ایسی کئی ورکر جنہوں نے ان سے زیادہ سزا کاٹی, بہت زیادہ مشکل وقت کاٹا, ان کا نام کہیں نہیں سنائی دیتا. تو اب یہ جو ان کے اسکینڈلز نکل رہے ہیں, یا اب یہ آپس میں جو ان کو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ٹرولنگ ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا, پی ٹی آئی میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ خان صاحب نے اپنے ورکرز کو اس طرح کا ٹریننگ دی ہے. ہم لوگ یہاں کے لوگ تو خود خان صاحب پہ بھی تنقید کرنے سے باز نہیں آتے. یہ پی ٹی آئی کے ورکرز میں ہے کہ وہ اچھا برا لگے وہ کہنے کی جرت رکھتے ہیں اندر, ایک دوسرے کے خلاف اگر ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ان کے بیہیویئرس کی. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں خان صاحب سے ان کی فیملی سے زیادہ کوئی سنسیئر ان کے پر نہیں کیا جا سکتا, کسی پہ بھی اعتماد جو ان کی فیملی پہ کیا, ان کی بہنوں پہ. وہ اپنی بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے. اگر بہنیں جو تکلیف محسوس کر رہی ہوں, کیونکہ جو پورا بیک گراؤنڈ میں اگر, لیکن اس کا مطلب پھر آپ موروثی سیاست وہ کو, سیاست کے لیے نہیں آئی ہیں. دیکھیے, وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے, جیل سے نکالنے کی ایک مہم کا حصہ ہے. اب یقین مانیے, میں اتنے سالوں سے پارٹی میں ہوں, میں نے کبھی جلسے جلوس کسی بھی پارٹی ایونٹ میں انہیں فرنٹ سیٹس پہ نہیں دیکھا, سب سے پیچھے. اور جب جلسہ ختم ہو جاتا تھا تو گاربیج بیگ لے کے کوڑا اکٹھے کرتے دیکھا ہے میں نے ان کو. اور وہ اپنے بھائی کی محبت میں اگر ہے, ان کو نہ پارٹی کا عہدہ چاہیے, نہ وہ کسی ایم پی اے لسٹ میں ہے, نہ وہ کسی ایم این اے لسٹ میں ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ شاید پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں, وہ انسیکیور لوگ ہیں جو ان کے فرنٹ پہ آنے سے گھبرا گئے. انسیکیور تو پھر اس کا مطلب جو خان صاحب کی اہلیہ ہیں وہ شاید انسیکیور ہیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کا جو ہے, ان کے جو چاہنے والے ہیں یا پارٹی میں جو ان سے محبت رکھتے ہیں, وہ نہیں پسند کرتے کہ علیمہ صاحبہ جنسی ہیں وہ سیاست میں آئیں یا ان کو سیاست میں اتنا رول ملے. دیکھیں, بشرا بی بی بھی خان صاحب کی فیملی کا حصہ ہیں, جیل میں ساتھ ہیں ان کے. اب یہ ان کا استعمال کر کے نام کا یہ گروپ بندی کی شکل دی جا رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ نند بھاوج کی لڑائی تو نہیں ہے, نند بھاوج کی ٹریڈیشنل لڑائی شو کی جا رہی ہے کچھ نہیں. میں خان صاحب کی بہنوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں اور دل سے احترام کرتی ہوں, کیونکہ ان میں یہ بالکل ہے ہی نہیں خواہش کہ سیٹ لے لیں, کوئی عہدہ لے لیں. ان کو تو اگر ہم بھی کہتے تھے خود, تو وہ کہتے تھے بھائی ہمیں دور رکھو. وہ چیریٹی کام میں خان کے ساتھ علیمہ آپا ہمیشہ کھڑی رہی ہیں, نمل یونیورسٹی کا ہو, شوکت خانم کے لیے. لیکن پارٹی میں نہ کبھی انہوں نے کوئی خواہش ظاہر کی, نہ کسی سیٹ کی ان کو کوئی اس طرح کی ہے. تو اب یہ اختلافات کیوں ہیں؟ علی امین گنڈا پور کا ایک گروپ ہے جو بشرا بی بی جس کے پیچھے کھڑی ہیں, ایک گروپ جو ان سے علیمہ خان صاحبہ کا ہے جس کے پیچھے شاید سلمان اکرم راجہ صاحب اب کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے, وہ بھی نہیں کھڑے. اچھا, میں آپ کو وہ بھی نہیں کھڑے. اب یہ 3-4 گروپ آپ کی پارٹی کے اصل میں لیڈر جب اندر ہے اور لیڈر سے کمیونیکیشن جو ہے نا, جو بھی باہر آ کے نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے, اس کی کنفرمیشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ ہر کوئی اس ٹائم اپنا, دیکھیں خان صاحب جب سامنے ہوتے ہیں, باہر ہوتے ہیں نا, تو باقی سب ماند پڑ جاتے ہیں. آج سب کو موقع ملا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرومیننٹ کریں. پتہ نہیں میں ہارڈ چیزیں کہہ رہی ہوں, لیکن خان صاحب کے آتے ہی سب
پیچھے پس پش چلے اس کا جاتے مطلب ہیں. خان صاحب اپنے پیچھے کوئی لیڈرشپ چھوڑ کے نہیں گئے. نہیں لیڈرشپ تو ہے. بزدار صاحب جیسے ہی لیڈر چھوڑ کے گئے ہیں. مین لوگ جیلوں میں بھی موجود ہیں, لیکن بزدار صاحب جیسے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں. ڈاکٹر وہ بزدار صاحب تو خود ہی غائب ہو گئے, ان کا کیا کہنا. لیکن لیڈرشپ ہے بے شک, لیکن ایک انتشار, ایک ٹوٹ پھوٹ, پکڑ دھکڑ, ورکر ظاہر بات ہے ڈس ہارٹڈ. پکڑ دھکڑ سے زیادہ میرے خیال سے آپ ہیڈ لیس ہیں, کوئی ہیڈ نہیں ہے. جو ایک تو پتہ ہے کیا ہے, آپ لوگوں کا ایک نیچرل ہوتا ہے, ایک کوئی لیڈر ہوتا ہے جس کے پیچھے سارے چلتے ہیں. وہ لیڈر, اب اس سے کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. جو لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ باہر نکل کے جو بات کرتے ہیں اس کی تصدیق کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. تو آئی تھنک سارے پرابلم یہ ہے. اور آپ کو کیسا لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اب پی ٹی آئی کا فیس ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی کا فیس ہیں, شیر افضل مروت صاحب تو اب چلے ہٹ گئے, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ پی ٹی آئی کا فیس ہیں. آپ کو یہ فیس پسند ہے؟ بلکہ ایک فیس تو مشال یوسف ضعیف صاحبہ بھی ہیں جو اب سینیٹر بن چکی ہیں, جو کسی دور میں بشرا بی بی کی اسپوکس پرسن تھی, ان کا خیال رکھتی تھیں, اس سے پہلے کے پی کی اسپوکس پرسن تھیں, اب سینیٹر ہیں. یہ سارے کردار کیسے لگتے ہیں؟ نہیں, مجھے اپنے پرانے ورکرز کے چہرے میں دیکھنا چاہتی ہوں. میرے خیال میں محمد خان مدنی بہت بہتر چوائس تھی. میرے سامنے امین ذکی صاحب ہیں, اور ڈاکٹر شاہد تو خیر اس دنیا سے چلے گئے. بے شمار پرانے لوگ ہیں جو موجود ہیں, جو ورکرز ہیں وہ موجود ہیں. خواتین بے انتہا ہماری پرانی اچھی ہیں, جو سب جو سینٹ میں جانے کی حقدار بھی تھیں, کیپیبل بھی تھیں. لیکن وہ افسوس یہ ہے کہ ان کی جگہ ان چہروں نے لے لی جن کا پارٹی کے لیے کون سا. وہی بات ہے کہ جب حالات مشکل آئے ہیں, جس کو اب جو لائرز تھے, پاورفل تھے, وہ محفوظ فیل کرتے تھے یا کمپرومائزڈ ہیں, تو وہ ان کو آسانی کا راستہ کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ آج کل تو جو بولتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا, یوں اٹھایا جاتا تھا. جو بچے ہوئے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک کیپیبل لائر بھی ہیں, یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے ان کے پاس. میں کسی پہ ڈاؤٹ نہیں کرتی, لیکن وہ کیسز تو پیسے لے کے لڑتے ہیں نا. ہاں, یہ مجھے نہیں پتا تھا. ویسے یہ میرے لیے ایک انکشاف ہے, اور یہ بڑا حیرت کن انکشاف ہے کہ اگر اپنے لیڈر کا کیس بھی ہم پیسہ لے کے لڑ رہے ہیں تو پھر تو ان کا پروفیشن. ہاں, پروفیشن الگ ہے, لیکن اگر آپ کا وہ لیڈر اور آپ آفس ہولڈر ہیں, لیڈر کا کیس بھی پیسے لے کے لڑ رہے ہیں, آپ آفس ہولڈر ہیں, کیا ایسا ہوا پیسے لے کے لڑ رہے ہیں؟ میں تو آپ کی انفارمیشن پہ کہہ رہی ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں دوسرے کیسز پیسے لے کے لڑتے رہے. خان صاحب کا کیس مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے پیسے لے کے لڑا. پروفیشن ہے وہ تو انہوں نے پیسے لینے ہی ہیں, فی سبیل اللہ تو کام نہیں کرنا. اور وہ مخالف لوگوں کے, مخالف پارٹیز کے بھی الیکشن وہ کیسز لڑتے رہے ہیں, سارا کچھ کرتے رہے ہیں. وہ ایک وکیل ہے, پروفیشنل لائر ہے. ساری بات ہے, ان کو اپنا پروفیشن بھی کنٹینیو کرنا ہے, لیکن پارٹی کے عہدیدار کے لیے ہمارے پرانے لوگ آئی تھنک وہ زیادہ ضروری تھے, ان کو سامنے لانے کی. شیر افضل مروت کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے وہ ویسے مجھے لگتا ہے کچھ حد تک, پتہ نہیں مجھے کیوں ذاتی طور پہ وہ پسند تھے. اچھا, کیونکہ وہ کراؤڈ پولر تھے, اور لوگوں کو جمع کرنا اسٹریٹ فارورڈ اسٹائل میں. انسان پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ان کی کو جیسے ڈاؤٹ فل بنایا گیا, اور ان کے خلاف جس طرح کی کمپین کی, یہ کچھ لوگوں کی انسیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے. کن لوگوں کی؟ بھئی ایسی پارٹی میں جو آپ کے مقابلے بشرا بی بی کے گروپ کی. نہیں, میں بشرا بی بی کا نام اس لیے نہیں لوں گی کیونکہ مجھے نہیں پتا, وہ تو جیل میں بیٹھی ہیں, اور میں لیکن گروپ تو کام کر رہا ہے. گروپ کیونکہ میں نے پہلے علی امین گنڈا پور کا ایک گروپ ہے, سیاست میں ان کی گروپنگ دیکھی نہیں تھی. 9 مئی سے پہلے تک کوئی سیاست میں ان کا عمل دخل نہیں تھا. چلیں ایک اور بات بتائیں. اب آپ نے, ہم نے یوٹیوبرز کی بات کر ہی رہے تھے, اور اس طرح کے لوگوں کی بات کر رہے تھے جو فیمس ہونے آئے. عمران ریاض خان صاحب جن سے ہیں, وہ اب تو صحافی نہیں رہے, یوٹیوبر ہیں. ان کا کردار کیسا رہا اس ساری کیمپین کے اندر؟ وہ صحافت سے میرے خیال سے اب ایک پولیٹیکل لیڈر میں کنورٹ ہو چکے ہیں. ہاں, انہوں نے دیکھیں ہی واز ویری پاپولر, اور نہیں پاپولر تو وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہوا. یہی کہہ رہی ہوں, عمران خان کا نام جس نے لیا ہے, اور میں کہتی ہوں اس تمام سینیریو میں جب میں انڈر گراؤنڈ تھی اور بہت مشکل حالات میں تھی, تو جو اسٹرالوجسٹ آپ اٹھا لے, اسٹرالوجسٹ وہ بھی کہتا تھا بس اس ڈیٹ کو خان صاحب باہر آ رہے. ہر کوئی, میں آج نوٹ کرتی ہوں نا, ہر ایک نے خان کو, وہ جیل میں ہے, باہر ہے, لیڈر ہے, نہیں ہے, اپوزیشن میں ہے, اس کو کیش کیا ہے. اور جس نے عمران خان کا نام استعمال کیا اس کو ہائپ ضرور ملی ہے, اور اس کو ویورشپ بھی ملی ہے. تو اب میں لوگوں کیا کی کہیں گی آپ باتوں پھر, کیا یہ موقع پرست ہے؟ موقع, اب دیکھیں کسی کے دل کا حال جو ہے, میں کیسی انسان ہوں, اللہ سے ڈر کے رہتی ہوں, کسی کے دل کا حال کوئی نہیں جان سکتا. عمران ریاض سے میری ملاقاتیں رہی ہیں, مجھے تو دیکھنے میں اچھے انسان اور مخلص انسان لگتے ہیں.
لیکن اب دل میں کیا ہے, کوئی اس کو اپرچونٹی کر لے رہا ہے, لیکن تکالیف تو انہوں نے بھی کافی اٹھائے گئے اور کافی مظالم سہے ہیں, تو اس حساب سے تو دل نہیں مانتا. لیکن باقی اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں کیا اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں, جیسے شہباز گل صاحب تھے اور یہ تھے, اور باہر بیٹھ کے اب جس طرح وہ بول رہے ہیں, شہباز گل کے لیے میری رائے مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ان سے کوئی اتنا پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی, دور حکومت میں بھی کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. آپ پنجاب میں تھیں, ایم پی اے تھیں, اور وہ وزیر اس کے تھے, مشیر تھے بزدار کے. وہ بھی بس ایک دن سے جہاز میں بیٹھ کر آئے. اور چلے مجھے بتائیں کہ شہباز گل صاحب آئے کیسے, ذرا اس کا تو واقعہ بتا دیں. اس کا بھی تو یہی تھا. ملے کیسے آپ کو, آپ کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ میری ملاقات تو خان کے 2 ایونٹس پہ پہلے ہوئی. کیسے؟ تو ہم نے کہا کہ وہ پتہ چلا جی وہ امریکہ سے آئے ہیں اور اب ہمارا میڈیا کا دیکھیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ جب گورنمنٹ ملی تو وہ سی ایم کے ساتھ بھی اس کے ان کے اسپوکس پرسن بھی بنے, وہاں آفس بھی تھا ان کا, سارا کچھ. ایک تو مجھے ان سے تھوڑا سا بولنے کا سٹائل, میری ایک نیچر ہے, میں سمجھتی ہوں ہمیں رسپیکٹفل انداز میں رہنا چاہیے, ہمیں ایک لمٹس کراس نہیں کرنی چاہیے, تاکہ دیکھیں آپ کا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے یہ چیزیں, اور میں اب زیادہ جو ہے نا وہ اللہ کی رضا اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے. دوسرے میں شہباز گل کی پارٹی میں کوئی خدمات نہیں تھی, ایک دم سے آپ اوپر سے آتے ہیں. اور میں بتاؤں خان صاحب کی اور ہماری پارٹی کا امیج کو خراب کرنے میں ایسے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے جو اچانک آئے, شہباز گل جیسے. ہاں, اور انہوں نے آ کے وہ دھڑا دھڑ پارٹی کے اور میں سمجھتی ہوں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو رفٹ کو پیدا کیا اور اس کو بڑھاوا دیا. لیکن میں سمجھتی ہوں شہباز جیسے باہر بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں, جس قسم کے موضوعوں پہ خواتین کا تمسخر اڑانا, ایک پروگرام میں انہوں نے مجھے بھی بڑا ڈسکس کیا, اور بغیر وجہ کہ میرے خلاف کچھ نہیں ملا کہ جی یہ تو اب جنوں کی باتیں بتاتی ہیں, جنات کے حوالے سے. بھئی آپ کو میرا کیا پتہ ہے, آپ کو کیا پتا کہ میرے پاس کیا اسکل ہے کیا نہیں ہے. میں نے کبھی آپ کو بتایا یا آپ نے مجھ سے پوچھا؟ آپ کرٹیسائز کریں, ضرور کریں, اگر ایسی کوئی اللہ نہ کرے میں نے پارٹی الیکشنز میں پیسے لیے ہوں, اپنا ووٹ بیچا ہو, اپنا ایمان بیچا ہو, ہر چیز استقامت سے کھڑے رہے ہیں, لیکن کبھی آپ کی سلامتی کی بات, کوئی بہتر بات کے لیے آپ کو خاموشی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے. لیکن اس سے آپ میری وفاداری کو اور میری اسٹرگل کو آپ چیلنج کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ میں نے اس پارٹی کو اپنی زندگی دی ہے, اپنی صحت دے دی ہے, سب بچوں کو وقت دیا ہے. کل کے آئے ہوئے آپ اٹھ کے بیٹھ کے آپ مجھے بتائیں کہ میں یا کسی بھی اور پارٹی ورکر کو, تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسے لوگ پارٹی کے لیے اچھے ہوتے ہیں. یہ پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے کا کہتے ہیں کہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, اور باہر بھاگ گئے ہوئے یہاں سے. تو یہ کیا واقعی پارٹی کو کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ پارٹی کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, رفٹس کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں. اس ٹائم عمران خان صاحب کو بس کہ یہ وہ عمران خان صاحب کا نام استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد جو دل چاہتا ہے وہ اپنی بات چیت کرتے ہیں یا اپنے ویورشپ بڑھاتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں ان سب کی ارننگ اب ڈالروں میں, ہزاروں ڈالروں میں ہے. تو یہ اس شخص کا نام جو اس ٹائم سب سے تکلیف اٹھا رہا ہے اور استقامت سے کھڑا ہے, اسی کا نام استعمال کر کے باقی سب عیش کر رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں, پنجاب حکومت کی بات کرتے ہیں. بزدار صاحب کا دور تھا, اور اس دور میں کہا یہ جاتا تھا کہ بزدار صاحب سے زیادہ حکومت جو ہے وہ بشرا بی بی اور ان کی وہ جو دوست تھیں فرحت شہزادی صاحبہ وہ کر رہی ہیں, اور وہ ایک گجر صاحب تھے, وہ تینوں جو ان سے ہیں نا یہ پنجاب حکومت چلا رہے ہیں. یہاں پر جو پیسے لیے جاتے ہیں, کروڑوں روپیہ لیا جاتا ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ کا لیا جاتا ہے, کیا ایسا ہو رہا تھا؟ اچھا ویسے میں نے پرسنلی ایسی کوئی چیز, کیونکہ ہم بھی حصہ تھے, کوئی میں نے تو دیکھی ہے, بس ہاں ہوگی ضرور, میں یہ نہیں کہتی. ہمارے کچھ دوستوں نے جنہوں نے چیئرمین بننا تھا انہوں نے تو بالکل ہم نے دیکھا کہ وہ ڈینائی اس لیے نہیں کرتی, ان سے ڈیمانڈ بھی کی گئی, انہوں نے ان سے ڈیمانڈ بھی کی گئی. دیکھو میرے سامنے تو ڈیفینیٹلی کھل کے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو غلط کیا ہے, وہ ہماری گورنمنٹ میں ہو یا کسی. لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ حیثیت سیاسی ورکر ایم پی اے, نہیں میں نے میڈم یاسمین راشد کے ساتھ آپ تھیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا. جہاں مجھے نظر آتا ہے میں وہ لوگوں میں سے ہوں کہ جو سی ای سی میٹنگ میں جہانگیر ترین خان صاحب کو ٹوک دینا, ان کی بات کو نگیٹ کرنا, علیم خان صاحب کی بات کو, اور ہمیشہ علیم خان صاحب مجھے یہی کہتے تھے کہ دشمن ہے میری, ہمیں کیونکہ ہم نظریاتی, میں نے کبھی کسی لالچ کی بنا پہ ہم نے سیاست نہیں کی, ہم وہ لوگ تھے, ہم خان صاحب کے نظریے والے لوگ ہیں. ہاں ہمیں بزدار صاحب کی اپوائنٹمنٹ پہ اعتراض تھا, ہمیں جو کیبنٹ میں کافی ایسے لوگ تھے جو آئی تھنک ڈیزرو نہیں کرتے تھے. بزدار صاحب کا بتا دیں وہ سلیکٹ کیسے ہوئے؟
وہ اچھا میرا جو ایک خیال ہے، میں نے جو پتہ ہے آپ کو خیال نہ جو مجھے اندازہ ہے کہ کیونکہ وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے پارٹی میں ایک بہت بڑی جنگ ہو گئی تھی. ہر شخص، جہانگیر ترین، شاہ صاحب، علیم خان، یو نیم اٹ، ہر شخص وہ امیدوار تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی دیا جاتا تو جنگ تو کسی نے دوسرے نے اس کو چلنے نہیں دینا تھا. آپ کو پتہ ہے پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے. اور یہ بھی ایشو تھا میرے خیال میں. خان صاحب اس انسان کو اس لیے لے کے آئے کہ ایک تو ان نون، اور بالکل، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ پنجاب خود دیکھیں اور اس کو اچھے سے رن کریں. بشرا بی بی کی سفارش تھی. بشرا بی بی کی سفارش کا مجھے نہیں پتا تھا، بالکل نہیں ایسی کوئی میری علم میں بات. لیکن یہ پارٹی میں آواز تو اٹھتی تھی. ہاں آواز اٹھتی تھی، کافی لوگ کہتے تھے. اچھا میں نا کہ وہ اس کا نام آئین سے شروع ہو اور وہ مٹی سے ہو. اچھا میں خیر نا کہیں سنی باتوں پہ بلیو نہیں کرتی. میرے سامنے چونکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تو میں اس کو کس طرح، لیکن آپ نے سنا کیا اس کے بارے میں؟ سنتے سناتے تو ایسے ہی تھے، لیکن اس سے پہلے بشرا بی بی کا بالکل ان کے حوالے سے کوئی تعلق نام نہیں تھا. بشرا بی بی پنجاب حکومت پہ کتنی اثر انداز تھی؟ 5 محکموں میں خود تھی، لیکن مجھے کبھی وہاں پہ ان کی انٹرفیرنس نظر نہیں آئی. اور اگر کسی، ہاں اب وہ پرائم منسٹر کی بیگم ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے تھرو کوئی کام کروانا چاہیں یا سی ایم کو کوئی انسٹرکشن دینا چاہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں نے ان کو پریکٹیکلی سسٹم میں گھسنے کی کوشش کرتے یا دیکھا نہیں دیکھا. اچھا، اور فرز شہزادی صاحبہ کو جنہیں فرا گوکی کہا جاتا ہے، اچھا میں تو کبھی ان سے ملی بھی نہیں. آئی نیور سو ہر. سیریسلی وہ کبھی آئی تھنک پولیٹیکل ہماری اس میں نہیں آتی. تو کہاں پر تھیں وہ؟ کیونکہ اتنا انفلوئنس تھی، ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا. اب جس طرح کی چیزیں باہر نکل کے آ رہی ہیں ہر جگہ انہی کا نام. گلزار صاحب کا کوئی ان سے ہوگا ڈائریکٹ تعلق؟ اب تو وہ آڈیوز بھی ہم نے سن لی، وہ جو ملک ریاض صاحب کے فیملی سے ہو رہی ہے بات چیت اور چیزیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ ان کا نام ہے. میں تو زہیب اب آڈیو اور ویڈیوز پہ کوئی اتنا اے آئی کا زمانہ ہے نہیں، اس وقت نہیں تھا نا. ہاں لیکن مجھے ہوگا، ضرور ہوں گی جو آڈیو ویڈیوز ہیں، ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن آج کل ان کی جو صحت کے پیش نظر مجھے، کیونکہ میں اس چیز کی آئی وٹنس نہیں ہوں تو میں اس چیز کو بڑھاوا نہیں، سنی سنائی بات کو. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نہیں کرتے تو کیا پاکستان تحریک انصاف ہے؟ خان صاحب کے زیر سایہ، خان صاحب کے نام کے ساتھ بالکل ہے. اور میں سمجھتی ہوں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کے سرمایہ ہیں، اور علی زیدی، عمران اسماعیل، یہ لوگوں ابھی پیچھے ہیں، یہاں پیچھے کر دیا گیا. یہ کریم ہے ہماری پارٹی کی. بڑے اچھے سینسیبل لوگ دیکھے میں نے، راجہ یاسر، ہمایوں، میں نے ان سب کو ساتھ کام کیا ہے اور ان سب نے اچھا کام کرنے والوں میں سے ہیں. تو میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں. محسن لغاری صاحب ہیں، اچھے لوگ ہیں. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف صرف ایک شخص کے اوپر ہے. نہیں، میں یہ کہتی ہوں اس شخص کی فالوورشپ ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کہ ان کی فالوورشپ جو لوگ جو ہے نا وہ ان سے محبت کرتے ہیں. کیا یہ کہنا درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں، ایک فین کلب ہے؟ نہ میں اس چیز کو نہیں مانتی. پولیٹیکل اسٹرگل ہے، الیکشن میں جاتے ہیں، جیتتے ہیں، ووٹ لے کے آتے ہیں. یہ فین کلب والی بات نہیں ہے. آپ کھڑے ہو جائے، کوئی بھی ان نون لوگ آئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کی پارٹی میں ایسے لوگ جیتے ہیں جنہیں اب آپ لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ عمران خان کا نام لے کے جیتے ہیں اس لیے وہ جیتے ہیں. دیکھیں عمران خان کا نام ایک شخصیت کا نام تو ہے، لیکن اس کا مطلب تو فین کلب ہے. نہیں اس شخصیت کے ساتھ ایک آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جڑی ہے. اور اب تو تحریک انصاف کا ورکر جس کو آپ ممی ڈیڈی کہتے تھے، جتنی ماریں اور سختی اس نے سہ لی ہے. نہیں، آپ نے جو کیا اس پہ مار تو بنتی تھی. نہیں دیکھیں وہ کیا یا کروایا گیا یہ بھی ایک کوشچن ہے، اور ایک وقت آئے گا جب آپ کا جو ورکر ہے یا جس کو ورکر کہہ رہی ہیں اگر وہ ریاست پہ حملہ کرے گا تو مار تو پڑے گی. اس کو تو میں بالکل نہیں، یہ ریاست پہ حملہ تھا نا. ریاست پہ ہم نے، میرے خیال میں ہمارا تو نظریہ جو ہمارے سامنے ساری میٹنگز ہوئی وہ ایک احتجاج کا تھا، اور ہماری پوری ہسٹری ہے، ہم نے احتجاج ہمیشہ پرامن کیا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، دھرنا کیا 126 دن کا. لیکن یہ کچھ شرپسند عناصر ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں. یہ بتائیں 9 مئی کا ذمہ دار کون تھا؟ میں یہ بات حلفیہ بالکل نہیں، مطلب وہ بالکل دعوے سے نہیں کہہ سکتی. اس میں سمجھتی ہوں ایک نہیں، اس کا ذمہ دار بہت سے لوگ ہیں. پارٹی کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس چیز کو بڑھاوا دیتے تھے،
पार्टी के बाहर शायद सिस्टम के लोग भी ऐसे थे जो ये चाहते थे, आपकी पॉलिटिकल जो अपोजिशन थी उसके लोग भी शामिल थे। लेकिन जो आपने बताया कि जिस तरह सनम जावेद और फलक, उनकी तो अब ऑडियो भी है जिसमें मैडम यास्मीन राशिद कह रही हैं कि हमें यहाँ नहीं रुकना, हमें यहाँ से जाना है। देखिए वो अब ये तो वो बेहतर बता सकती हैं कि वो अपने दिल से कर रही थी कि ये उनको इस काम पे भेजा गया था, ये तो क्वेश्चन मार्क है, और ये फिर इदारों का काम है पता करना। बाकी है कि जहाँ तक मेरी ज़ात की बात है, जहाँ तक मैं जिस चीज़ों में थी, मैंने इस तरह का कोई प्लान ज़ेर बहस नहीं था। मैडम यास्मीन राशिद क्या चाहती थी? डॉक्टर साहब तो सारा रास्ता रोकती आई हैं, डांटती आई हैं, और वो बिल्कुल एक पूरा मन सबका था कि मैं बता रही हूँ वहाँ पे कारपेट बिछाने की बात हो रही है, लाइटों की बात हो रही है, पानी की, खाने की। जब आपको पता चला कि ये लोग जना उसमें घुस गए हैं तो फिर क्या किया आपने? फिर वो लोगों ने, जाहिर बात है सारी लीडरशिप इसमें थी कि ये क्या रहा है। मैंने आफ्ताब इकबाल साहब को बाहर देखा खड़े हुए कमेंट्री करते हुए, उनकी वीडियोज हैं। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, वो हम उस तरफ जा रहे हैं, और वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा था वो यही था। इमरान रियाज साहब यही थे, वो कह रहे थे कि जी वहां मार्च शुरू हो गया। वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वहां से कुछ आजाद कराने जा रहे हैं। आपको ये सुन के देख के बुरा नहीं लग रहा था? नहीं, मुझे तो खुद, खैर मैं तो उस टाइम चीज़ें देख भी नहीं रही थी, पता भी नहीं था, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे, मेरे मुल्क की सालमियत पे कोई क्वेश्चन उठाए। मैं समझती हूँ हमारे वो वीडियोस देखी हैं वहाँ जो लोग जो कर रहे थे, जो फोर्सेस हैं वो हमारे मुल्क का माथे का झूमर है, और मुश्किल वक्त में सैलाब हो या जंग हो वही काम आती हैं। तो इसलिए बजाय हमें अपनी फोर्सेस से लड़ने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टियों से खुल के लड़ें, उनके नज़रिए पे लड़ें, उनके गलत पॉलिसियों पे लड़ें। हमें ये इस जंग से बाहर आना चाहिए और अपने मुल्क के इदारों को ओन करते हुए, ये हमारा ना कुछ सिस्टम में बेहतरी की ज़रूरत है कि वो बस आज उसकी बारी कल उसकी बारी, आवाम को सिलेक्ट करने दें आवाम के नुमाइंदे, और अपने इदारों की हम इज़्ज़त करें और उनको वो रिस्पेक्ट दें जिसके वो हकदार हैं। और सियासी पार्टियां भी आपस में इख्तलाफ करती हैं और पॉलिसीज़ पे करें, कामों पे करें, शख्सी तनकीद छोड़ दें। खान साहब की शख्सियत ख़वातीन को लेके कैसी है? क्या वो बहुत अभी भी प्ले बॉय हैं? क्योंकि जो नाम जुड़े, जैसे वो आयला मलिक वाली साहिबा की वाली ऑडियो, मुबैना ऑडियो जो आई, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई वो जो निकली बाहर और वो हमारे लिए अजीब थी। ये और रेहाम खान साहिबा वाली जो किताब आई उसके अंदर जो बहुत, और रेहाम खान साहिबा जो कहती रहीं, उसके बाद बुशरा बीबी जो दोबारा शादी हुई उनके शौहर से रिलेटेड बात आई, वो इद्दत का केस आया, ये सारी चीज़ें उनके किरदार को मस्ख नहीं करती। अब मज़े की बात है, ये सारी चीज़ों के बावजूद उनके किरदार और उनकी शोहरत में कोई फ़र्क नहीं आया। मुझे तो तकलीफ हुई। हाँ, तकलीफ मुझे भी ये हुई कि ये गलत बातें हैं। मैं अगर बुशरा बीबी के शौहर जो उनसे हैं वो ये कह रहे हैं, खावर मानिका साहब तो पहले खुद आगे बढ़ बढ़ कर रिसीव करते थे, इस गवर्नमेंट में वो बड़े इदारों को विजिट करते थे, वो तो बात ना ही करें, उनका तो कोई जुबान नहीं है। जो अपनी बीवी के लिए एक वक्त में कहता है कि इससे नेक औरत अच्छी औरत नहीं मैंने देखी, दूसरा ही लम्हे वो उनका बयान बदलता है और वो जो गलीज जुबान इस्तेमाल की। क्या वो पंजाब हुकूमत में इन्फ्लुएंस करते थे बहुत ज्यादा? आप ये देखें, चलो ये बता दें कि क्या वो पंजाब हुकूमत में इन्फ्लुएंस करते थे? नहीं, वो उस टाइम तो बिल्कुल ठीक थे, उस टाइम कोई तकलीफ क्यों नहीं थी उनको? करते थे, मैं नहीं मुदाखलत करते थे, नहीं बता देना ना, लेकिन वो क्या उन बुशरा बीबी के बेटे जो उनसे साबिका शौहर से थे वो मुदाखलत करते थे? नहीं, मुदाखलत मेरे साथ जाती तौर पे मेरी क्या, एक मैं कैंपी ही थी ना, मुझसे किसी, लेकिन आप हुकूमत को तो देख रही थी। नहीं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मुदाखलत करते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, रेहाम खान साहब ने, रेहाम ने एक पूरी किताब लिख डाल दी, गंद का एक तूफान। इमरान खान ने एक लफ्ज़ नहीं उनके खिलाफ बात की, और किसी के खिलाफ भी एक लफ्ज़ नहीं बोला औरत की। एक बार बल्कि हम एक ख़वातीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मैं थी, आलिया हमजा थी, हम लोग, तो उनकी सिस्टर को लेके कोई बात आलिया करना चाह रही थी, तो खान साहब ने डांट दिया हम सबको। उन्होंने कहा कि कोई किसी औरत के हवाले से, उसकी इज्जत के हवाले से एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इन बातों का जवाब ही नहीं देना। और मैं 20 साल से उस पार्टी में हूँ, इमरान खान साहब के साथ बहुत टाइम गुजारा है, मैंने उस शख्स के आँखों में कभी कोई ऐसी चीज़, शर्म हया देखी है और औरतों की इज्जत देखी है, और मैं अल्लाह को जान देनी है, मैंने किसी को जान नहीं देनी, और जो चीज़ मैंने नहीं देखी मैं उसको कभी कहूँगी नहीं। वो शख्स किरदार में बहुत आला है। आपने कहा अल्लाह को जान देनी, मुझे शहरयार अफरीदी साहब याद आ वो बेशक वो तो बहुत प्यारा भाई है, लेकिन वो अल्लाह को जान देते देते राना सनाउल्लाह साहब वाला आज केस सारा का सारा जीरो हो गया। हाँ, नहीं वो देखिए, वो तो
مجھے نہیں پتا. رانا ثناء اللہ صاحب کی خیر جن جن معاملات میں انٹرفیئرنس رہی ہے میڈیا کے بندے ہیں, جانتے ہیں آپ بھی سب کچھ ہیں, دیکھا میں نے بھی اپوزیشن کا پارٹ ہے. منشیات جو سی ہے وہ تو سارا کچھ زیرو ہو گیا. کیسز تو اب ایسے ایسے ہو رہے ہیں جو نہیں تھے وہ بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ غلط ہوا, وہ بھی ختم. کیا وہ غلط ہوا؟ میں ایسی ساری چیزوں کو کنڈیمڈ کرتی ہوں جو میری پارٹی نے بھی کی یا مخالف پارٹی کر رہی ہے. اچھا آپ خاتون ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے, آپ ماں بھی ہیں. جب رانا ثناء اللہ صاحب کو اس کیس میں پھنسایا گیا تو آپ کو پتہ ان کی وائف کا کردار کیسا رہا کہ انہوں نے ان کے لیے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اچھی بات ہے, میں بڑی عزت کرتی ہوں ایسی. میں ان کو باجی کہتا ہوں. میں نواز شریف صاحب کی پوری مسلم لیگ نون میں سے میں اگر کسی ایک کی عزت کرتی ہوں نا بہت دل سے, وہ ہیں ان کی جو وائف تھی بی بی کلثوم صاحبہ. جی وہ کس طرح اپنے شوہر کی جنگ لڑی ہیں اور استقامت سے کھڑی رہی اور بہت ہی اچھی نیک خاتون تھی, اور میں دل سے ان کے لیے عزت کا میرا اچھا خاندان سے تھی. اچھا میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ان صاحب رانا ثناء اللہ صاحب والا کیس تھا, وہ شہریار افریدی صاحب اللہ کو جان دے نہیں سے یاد آ گئے مجھے, تو یہ بڑی بات تو آپ کو نہیں لگتا کہ کس طرح جھوٹ بولے گئے, کن کن باتوں پہ جھوٹ بولے گئے؟ یہ جھوٹ سچ کی بات آئے گی نا تو میں ماڈل ٹاؤن کی بھی ہم وہاں پہ عینی شاہد تھے, گواہ تھے جو ہو رہا تھا, اور رانا صاحب نے کہا تھا یہ کیڑے مکوڑے ہیں, میں ان کو یہ دہشت گرد ہے, وہ جو پریگننٹ عورت کے منہ میں گولی ماری گی, میں اس چیز کی عینی گواہ ہوں. میں کس کیس کی بات کر رہا ہوں؟ اس کیس میں اگر شہریار افریدی نے کسی غلط بیانی کا کام لیا تو غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ اسی دور میں جب آپ ایم پی اے تھیں تو ان کی جو وائف تھیں وہ بیچاری جیل کے باہر, وہ عدالتوں کے باہر, ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ان کے داماد کو شہریار کو کھینچ کے لے کے جایا جا رہا ہے. دیکھیں وہ بھی یہ سارا ظلم ہوا, وہ بھی غلط تھا. اور جو اب ہو رہا ہے, ڈاکٹر یاسمین ایک یہ پنجاب حکومت کی بات بتا رہا ہوں, ڈاکٹر یاسمین کینسر پیشنٹ ہیں, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظلم تھا. ہاں وہ بھی تھا اور یہ بھی ہے, وہ ظلم تھا, یہ بھی مانے. بالکل ٹھیک ہے, میں اگری کرتا ہوں, وہ ظلم تھا. اگر وہ کیس غلط تھا تو ظلم تھا. نہیں ان کی وائف کے ساتھ جو ہوا, ان کے داماد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ہمارا یہ کلچر ہی غلط ہو گیا کہ جو ہم فیملیز انوالو کر دیتے ہیں نا, اب جو آج کے چادر اور چار دیواری کے تحفظ جس طرح اب پامال ہوا ہے, میرے اپنے گھر میں میری بیٹی کو اٹھانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا, چادر چار دیواری کے تحفظ کی پرخچیاں اڑائی گئیں, ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا, خواتین کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا گیا. سرکاری یہ کلچر ختم ہو جانا چاہیے. ہاں میرے خیال سے یہ اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کو, کیونکہ اب گالم گلوچ, آپ یقین کریں ابھی ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اس کے نیچے دیکھیے گا گالم گلوچ کیسی ہوتی ہے, کیا بریگیڈ ٹوٹتی ہے, اور یا مجھے گالیاں نکالیں گے یا آپ کے بارے میں برا بولیں گے, وہ سب کچھ کریں گے, وہ سنیں گے نہیں, بحث کو نہیں سنیں گے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمارے یہاں نا ایک تو تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمارے آج کل میں سمجھتی ہوں کچھ مینوفیکچرنگ پرابلم آ رہی ہے بچوں میں کہ تہذیب نہیں ہے, تربیت نہیں ہے. آپ کے اسکول, آپ کے کالج, آپ کی یونیورسٹی آپ کو تربیت نہیں دے پا رہے, ڈگری دے دیتے, تربیت نہیں دیتے. تربیت میرے والدین کی ہے نا, تو میں نے اگر اپنے گھر کے صفائی کرنے والے کو بھی بلانا ہے تو آپ جناب کر کے, میرے بچے میرے اگر ہیلپ کو آواز دیتے ہیں تو باجی کر کے تمیز سے, یہ ہم گھر سے شروع ہوتی ہے. وہ میری تربیت میں شامل نہیں ہے تو آپ میرا پورا پولیٹیکل کیریئر آج کی بات نہیں ہے, اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے کسی کے لیے گندی زبان استعمال کی ہو, نہ زیبا الفاظ استعمال کیے ہوں, کسی خاتون, کسی مرد, کسی اپوزیشن پارٹی. آج ساری پارٹیوں میں میری بہت اچھی فرینڈز بھی ہیں, کیونکہ ہماری کوئی خاندانی دشمنیاں نہیں ہیں. ایک نظریاتی پالیسیز پہ اختلافات اپنی جگہ ہیں, لیکن ملک ہم سب کا ہے اور ہم سب نے مل کے چلانا ہے. اگر ہم اس ملک کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں, وفادار نہیں ہیں, تو ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں ہم اس بات سے. یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ان کے پاس موکل ہیں, ان کے پاس سوال کا جواب دے دے کے بھی تھک گئی ہوں. اچھا چلے, میں نے پہلی بار پوچھا, میں کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں, وہ لال دیوار, وہ گوشت کا چھت پہ پھینکنا, وہ گوشت کا جانا, اور وہ زمان ادھر بنی گالا کے اندر اس طرح ہونا, کیا واقعی یہ ساری چیزیں ہیں؟ میری بشرا بیوی سے ایک ہی ملاقات ہوئی زندگی میں, فون پہ بات چیت ہوتی تھی, کیونکہ جب خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو پھر وہ پولیٹیکل ملاقاتیں نہیں کرتی تھیں. اس سے پہلے تھیں, اس سے پہلے ہم خواتین کا کوئی مسئلہ تھا, اور وہ کافی خواتین وہ سیٹ پہ ریزرو سیٹس وغیرہ کا تھا, تو ناراض ہو رہی تھیں. تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, کمپین یہ وہ, میں نے کہا آپ اگر بشرا بی بی سے خواتین کی ہاں ملاقات کروا دیں, وہ ذرا تو یہ ایکسائٹیڈ ہو جائیں گی, دیکھنے ملنے چاہتی ہیں ساری. اور دوسرا یہ کہ مسئلہ ذرا
تو ہماری زمان پارک میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسی میں ایڈ کر دوں, میں نے تو یہ چیز سنی ہے کہ جو ٹکٹس بانٹی گئی تھیں 2018 میں بھی, وہ بھی بشرا بی بی کی مرضی سے پنجاب میں دی گئی. اچھا, میرے سامنے تو کوئی ایسی, بہرحال ہم ملے خواتین ساری, وہ بہت اچھے طریقے سے ملی, بہت بس انہوں نے جو زیادہ زور دیا وہ عبادت پر اور خواتین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے بہت انہوں نے اچھی گفتگو. خان صاحب کی بہت تعریف کی, انہوں نے کہا میں سمجھتی جن ہے ان کے پاس, میں نے تو کوئی جن نہیں دیکھا کیونکہ میں آئی کین سی جنات, ٹھیک ہے, تو میں نے تو ان کے ارد گرد کوئی جن نہیں دیکھا. تو وہ کہتے ہیں جو سارے کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر خان صاحب جانتا ہے. کیوں ان کے اتنا زیادہ ان کو مرشد کہنے پہ آ گئے؟ نہیں دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اللہ سے محبت کا راستہ دکھایا. میں کیونکہ میں ایک عام انسان تھا, میں قرآن پاک میننگ سے پڑھتا تھا, اس طرف راغب ہو رہا تھا, پر مجھے خان صاحب سپرسٹیشس تھے. نہیں, سپرسٹیشس نہیں کہتے اس کو. میرے خیال میں خان صاحب اب اللہ والوں کی طرف راغب ہوتے تھے, ان کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے, اور قرآن اب تو جتنا اس کی وجہ کیا تھی؟ عمر کی وجہ سے تھا, یا یہ دیکھو اگر ان میں یہ چیز نہ ہوتی نا, یہ سپارک نہ ہوتا اسپرچل, تو نہ شوکت خانم بنتا, نہ نمل یونیورسٹی بنتی, نہ اس طرح کے کام ہوتے. یہ سپارک جن لوگوں میں ہو جو اللہ سے ڈرتے ہو اور انسانیت کی خدمت, دیکھیں اللہ سے محبت کیا ہے, انسانیت سے کی خدمت اور ان سے محبت. لیکن ہم نے تو قاسم سوری صاحب کو ان کے کان میں مذہبی ٹچ دیتے ہوئے بھی کہا کہ اسلامی ٹچ دے دیں. انہوں نے کہیں ایسا تو نہیں کہ مذہب کو سیاست میں استعمال کیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی کو بھی نہیں, کسی کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے. میری مخالف پارٹی بھی ہوگی نا, میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ مذہبی ٹچ, یہ بندہ اور اللہ کا معاملہ. لیکن یہ دیا گیا نا سادی جی, یہ دیا گیا, ہم نے دیکھا. ٹچ دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم مذہبی لوگ ہیں. کیا یہ غلط ہوا؟ یہ پاکستان اسلامی ملک ہے, کیا یہ غلط ہوا؟ کوئی غلط نہیں ہوا. نہیں, وہ جو کان میں بولنا کہ اسلامی ٹچ دے دیں, یہ مجھے نہیں پتا. ویڈیو ہے کنٹینر کے اوپر, انہوں نے اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ ذرا, انہوں نے کہا ذرا اسلامی ٹچ دے دیں. خان صاحب کیونکہ خان صاحب کوئی, اور خان صاحب نے فوراً اسلامی ٹچ دے دیا. نہیں, خان صاحب کی ہر گفتگو, ان کی اگر شروع ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ہوتی ہے, تو اس سے بڑا اسلامی ٹچ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے پیغام سے اگر ایک بات شروع ہوتی ہے تو زہیب چھوڑ دو, بس چھوڑ دو. چلے ہم اس چیز کو یہاں چھوڑ کے آگے چلتے ہیں. اب بشرا بی بی کے پاس کچھ نہیں ہے, نہیں میرے علم میں تو کوئی علم, کوئی نوری علم, کچھ بھی نوری علم نہیں. ایک عبادت کرنا, وظائف سے کوئی نالج حاصل کرنا. کیونکہ زلفی بخاری صاحب سے جو ان کی گفتگو تھی فون کے اوپر جو انہوں نے کی, اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ تم آتے نہیں ہو نا میرے پاس, اس لیے تمہارا کام ٹھیک نہیں چل رہا. تو وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کوئی پیر صاحب اپنے مرید کو, پیر اور مرشد کا اگر آپ کا تعلق ہو تو پیر جو مرشد ہے, مرشد ہو سکتی ہے. نہیں مجھے نہیں, میں یہ اسلامی بہت سینسیٹیو ایشو ہے, آئی ول ناٹ کمنٹ اینی تھنگ آن اٹ. لیکن یہ کیا چل رہا تھا, یہ تو عجیب سی بات نہیں چل رہی. زلفی کا تو خیر وہ بیٹوں کی طرح ٹریٹ بھی کرتی تھی. ایک بچوں کو ایک ماں بھی کہہ سکتی ہے کہ ماں کی دعا لیے بغیر جاؤ گے تو تمہارے کام کیسے ہوں گے. میں بھی اپنے بیٹے کو کہتی ہوں کوئی نیا کام شروع کرنا ہے نا, ماں سے تو دعا. ماں اپنے بچوں کی پیر کامل ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی ماں ہوتی ہے نا. ہاں ماں چلے کوئی بھی بڑا ہو فیملی کا, میرے بھانجے بھتیجے, میرے لیے تم بھی بیٹوں جیسے ہو, میں تو دعا دوں گی تو اسی لیے دوں گی کہ. چلیں یہ بتائیں, اب یہ جو جنات والا ہے ساری سچویشن, یہ آپ نے کہاں سے, میں تو جب سیاست میں تھی میں نے کبھی نہیں سنا آپ سے یہ. اچھا پتہ کیا تھا, میرے تمام فیملی, میرے نزدیکی لوگ, جو فرینڈز ہوتی ہیں اسکول کالج کی سے لے کے اب تک کی, سب کو پتہ تھا میرے اس ایک اسکل کا, یا نیچرل ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. نہ میں نے کوئی وظائف کیے ہیں, نہ میں نے کوئی چلے کاٹے ہیں, نہ میں نے کوئی. میری دادی میں تھا, دادی ان میں یہ ایبلٹی تھی کہ شی کین سی جنات اینڈ جو سپر نیچرل تھنگس, اور انہیں پتہ چل جاتا تھا. اور وہ ماشاء, وہ تو خیر بہت زیادہ عبادت گزار تھی. یہ نیچرلی ٹرانسفر ہوا میرے میں, یا جو 2 میں نے ایکسپیرینس کی ہے لائف, جو مر کے واپس آئی آپ, اب پتہ نہیں وہ اسپرچل جو ایک جرنی تھی اس نے وہ میرا انٹرنل ویژن کو مزید کھول دیا. تو ایسا پہلے تو کیونکہ پولیٹیکلی چیزیں اتنی چل رہی ہوتی تھیں, لوگ پروگرام ہی نہیں ان موضوع پہ کبھی کرتے تھے. جب میری پولیٹیکل چیزیں باقی ابھی چل ہی رہی تھیں, تو ایک اینکر ہے سمیرا, پی ٹی وی میں ہوتی تھی, تو اس نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا. تو وہ میرے پاس آئی کہ آپا میں آپ کے پاس آ رہی ہوں, پھر میں نے نا کوئی پولیٹیکل باتیں نہیں کرنی, اپنی باتیں کریں گے آپ کے بچپن کی یہ وہ. اب انہیں باتوں میں نا, اب جو میرے ساتھ چیزیں ہوئی تھیں وہ باتیں ہوتی رہیں, وہ ایسے ہو گئی کہ ہم دونوں ایک قسم کا بھول ہی گئی کہ کیمرہ ہے, ہم صوفے پہ نیند دراز اور باتیں کیے جا رہی ہیں. اچھا وہ پروگرام کر کے میں بھول پال گئی اپنی پولیٹیکل اس میں بزی. تو کچھ مہینوں بعد
مجھے لوگوں کے فون آئے کہ میڈم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں کہ کیوں؟ آپ کا پروگرام دیکھا. اب مجھے کیا پتا کون سے پروگرام کی بات ہو رہی ہے. پھر مجھے سمیرا نے کہا میں نے آپ کے پاس دوبارہ آنا ہے. پھر اس نے مجھے لائیو لیا. میں کہا کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کا پروگرام 5-6 لاکھ ویورشپ سے اوپر چلا گیا ہے اور لوگ پاگل ہو رہے ہیں آپ کو سننے کے لیے, آپ کے واقعات سننے کے لیے, آپ کو دیکھ لائیو کے. پھر اسی نے مجھے کہا کہ آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیں. اس کے ساتھ ہی ٹیم میں جو لڑکے تھے کہ آپ اپنے واقعات سنائیں, نریٹ کریں, لوگ پسند سننا چاہتے ہیں. اچھا میں نے ایسے ہی تکلفاً ہاں بھی کر دی اور ایک چینل بن بھی کیا اور وہ 1 مہینے میں مونیٹائز ہو گیا اور لوگ بڑا سنتے گئے. پھر اس میں پھر میرا تھا کہ میں نے نا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی یہ کالے جادو پہ اور ان کے بابوں پہ میں نے بھیس بدل کے بیٹھ جانا, ریسرچ ورک بہت کیا تھا کہ کیا ہوتا ہے یہ معاملہ. تو میری نالج تھی اور میں چاہتی تھی کہ لوگ ان کے ہاتھ نہ چڑھیں. لوگ سب مسائل کا حل قرآن پاک میں ہے اور قرآن پاک سے لوگ رہنمائی لیں. تو اس کے لیے میں پھر آہستہ آہستہ گائیڈ کرنا شروع ہو گئی. یہ مسائل ہیں, رزق کا مسئلہ آ رہا ہے, آپ یہ قرآن پاک کی آیات پڑھیں. آپ بیماری ہے, بندش لگ رہی ہے, کوئی ایسے ایشوز ہیں. پھر میں نے اس پہ ریسرچ ورک کر کے اور لوگوں کو اس کا قرآن پاک میں سے بتانا شروع کر دیا. اب وہ چیز بڑھتے بڑھتے پھر سنو ٹی وی نے مجھے پوڈ کاسٹ کے لیے کیا, پھر ڈفرینٹ چینل, سما, سب نے. اب وہ سارے پوڈ کاسٹ جو نا پولیٹیکل سے ہٹ کے آگے. آج آپ کا پوڈ کاسٹ پولیٹیکل ہوا. آج تو زیادہ میں حیران ہوں, مجھے لگ رہا تھا جن بھوتوں کی باتیں ہی ہوں گی, لیکن آج اپنے اصل جنوں کی باتیں کر لی. تو وہ بس اب اللہ خیری کرے. نہیں اللہ خیر کرے گا. تو بہرحال اس طرح کا سیناریو ہو گیا. اور وہ جنات باتیں کرتے ہیں آپ سے؟ نہیں باتیں نہیں. اچھا وہ ایسے بیٹھ کے بات چیت پتہ نہیں کس کیس میں کرتے ہوں گے, لیکن برین ٹو برین میسج کنوے کرتے ہیں, وہ پتہ چل جاتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں. دیکھیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. بالکل ہے. ٹھیک ہے, اب ایگزسٹنس پہ تو ہم سوال نہیں اٹھا رہے, لیکن یہ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں؟ کمیونیکیٹ پہ بھی کوئی سوال نہیں ہے, کیونکہ پیغمبروں, صحابہ کرام اور کئی نبی, اولیاء, ولی, ان سے اور عام انسانوں سے بھی واقعات بے شمار ایسے ہیں. اچھا اگر وہ انسانی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ کیا وہ انسان کا روپ لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کوئی بھی, وہ چرند پرند کا بھی بن جاتے ہیں. وہ چھپکلی میں, مکوڑے میں بھی, سوری میں ہاتھ بہت چلاتی ہوں, چھپکلی, مکوڑے, بلی, کتا, ان شکلوں میں بھی آ جاتے ہیں. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صرف جانوروں کا روپ لے سکتے ہیں. نہیں, انسان کا بھی بالکل لے سکتے ہیں. ایسی خوبصورت میں نے تو خود دیکھی اپنے گھر کے اندر ایک حسین چڑیل جو دلہن کے روپ میں تھی. تو وہ مطلب میں نے تو اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا. چڑیل حسین ہوتی ہے جو بن کے آئے حسین, تو پھر وہ حسین ہوتی ہے. ویسے ان کا اصلی چہرہ کیا ہوتا ہے؟ اصل چہرہ, اچھا جنات میں بھی مختلف قسمیں ہیں, مختلف شبیہوں, اور اب اصل چہرہ تو وہ بہت کم سامنے لاتا ہے, لیکن اصل چہرہ کافی خوفناک ہوتا ہے. لیکن میں نے ایک جنات کی ایک دیکھی تھی بریڈ, جو بالکل آپ جیسے تانبے کی ایک لے لے نا گول تھال, چمکتی ہوئی سورج کی طرح, بالکل اسی طرح کے گول تانبے کے کلر کے چہرے پر, فیچرز انسانوں کی طرح ہی, آنکھیں, ناک اور ہونٹ تھے, لیکن ان کا بچے بھی جیسے لگتا تانبے کی پلیٹیں ہیں. تو اس طرح کے چہرے بھی میں نے دیکھے ہیں, بونے بھی دیکھے ہیں, پری کی شکل میں بھی دیکھا ہے, سفید کلر کی بھی پری جو ایک ہیومن باڈی ٹائپ اس کی ہے شبی, اور پر وائٹ, اور ایک دیکھیے کالی جو سر سے لے کے پاؤں تک اس کے فیچر بھی نظر نہیں آتے, کوئی بلیک ہی بس چیز ہے, اور پر بھی بلیک دیکھیں ایسے ہیں. اچھا ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں مختلف. کمیونیکیٹ نہیں کرتے, یہ آپ نے کہا برین ٹو برین نہیں. اگر میں بتا رہی ہوں نا کسی انسانی روپ میں, اب کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ایکسپیرینس ہے کہ وہ راستے میں ملے ہیں, انہوں نے گائیڈ کیا ہے. داتا صاحب جو لوگ جاتے ہیں, تمہارا تو ہلکا ہے, داتا صاحب جو لوگ جمعرات کو زیادہ جاتے ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نفل پڑھ رہے تھے, ہمارے ساتھ ایک شخص کھڑا نفل پڑھ رہا ہے, اور ہم نے سلام پھیرا ہے, اور نماز کے بعد نوافل ادا کر رہے ہیں, تو دیکھا وہ بندہ غائب ہو گیا جو ساتھ کھڑا ہوا تھا. جنات آ کے وہاں حاضری دیتے ہیں, ان کی تعظیم میں نوافل پڑھتے ہیں. اللہ کے گھر میں ایسے کئی واقعات لوگوں کے ساتھ چلیں بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. ان سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ مدد صرف اللہ سے. یہ مخلوق ہے اللہ کی, یہ آپ کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ آتشی مخلوق ہے, ان کے پاس پاور, ہاں انسان سے کچھ ہٹ کے طاقتیں ہیں, لیکن اللہ نے مخلوق میں سب سے طاقتور انسان کو بنایا. اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے, اور مدد میں سمجھتی ہوں سوائے اللہ تعالیٰ کے آپ کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے.
باقی ہم ہاں اب جیسے آپ ہیں کوئی کام میں نے آپ کے ذمہ کہ زہیب یا اس کام میں میری مدد کر دو, یہ ایک الگ ہے کہ دنیاوی چیزوں کے لیے, لیکن جو اپنے مسائل کے لیے, اپنے پرابلمس کے حل کے لیے ہمارا یہی تو علم ہی ہے. لوگ یہ جو نقلی عامل شامل بنے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ساڑھے کل جن بابا نے اے نے چوڑیلا نے تو ہم یہ کروا دیتے ہیں. وہ سارے جو ہے نا وہ کالا علم ہے, اور بلکہ زیادہ تر تو جانتے بھی نہیں ہیں, یہ وہ آپ تکے بازی کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کچھ منتر ایسے سیکھے ہوتے ہیں, تمہارا ایک مسئلہ ہوا, تم چلے گئے ان کے پاس, اچھا وہ آپ کو اس میں اس چھوٹے جنتر منتر سے تھوڑا سا ریلیف آ جائے گا آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے. اچھا اب آپ کا تو عقیدہ پکا ہو گیا کہ یار اس نے تو میرا وہ ایشو سارٹ آؤٹ کر دیا تھا. اور آپ جنتر منتر ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, کالا جادو تو برحق ہے, آپ اس پہ اسٹڈی کر لیں. اور آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جتنا یہ نیٹ ورک بڑا ہے, اب ویب سائٹ ہے جس پہ کالے جادو اوریجنل جادو کے طریقے موجود ہیں. آپ یہاں سے دیکھ لیں ہماری ماشاءاللہ, اور جتنی سیٹینک سوسائٹیز کام کر رہی ہیں, اور جو کام وہ آپ کی یوتھ کو, آپ یہ قوم لوط کی مسائل دیکھ لیں جو آپ ہمارے کس طرح پروموٹ ہو رہا ہے. یہ کون ہے, یہ کون لوگ ہیں, یہ مشن پہ ہیں وہ لوگ جو اس چیز میں ہماری نوجوان نسل کو فرق ہی. آپ دیکھیں ہر بچے جو سیزن دیکھ رہے ہیں, بچے جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک کے, اس میں ایل جی کیو بی ٹی کیا کہتے ہیں, ایل جی بی ٹی کیو, میں اس کو اوپر نیچے کر جاتی ہوں, ایل جی بی ٹی کیو کے کوئی نہ کوئی عنصر ایک. اب یہ بچوں کا جو ایلسا, یہ خالصتاً شیطان کا فعل ہے, یہ ایلسا کا جو ابھی کارٹون ہے جو بچیاں چھوٹے چھوٹے بچیاں دیکھتے ہیں, اب اس کا جو تیسرا پارٹ ہے اس میں ایلسا جو ہے وہ اپنی ہی مطلب ہم سن سے ہم جنس سے اس کو محبت ہو جائے گی. آگے ایل جی بی ٹی, اب اتنے سے بچے کے دین میں آپ اس کو نارملائز کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک صفت ہے, کوئی بات نہیں, یہ بھی انسان ہے. اور یہ چیز بھی قوم لوط پہ عذاب آنے کی وجوہات آج ہم اس خطرناک طریقے سے ہماری لوگوں میں, ہماری جنریشنز میں یہ بات ڈیولپ کی جا رہی ہے. اچھائی برائی کا مطلب کانسیپٹ, یہ جو مشین ہے نا, یہ میں کہتی ہوں یہ اگر کام اس سے اچھے تو شاید کم کیے جاتے, لیکن یہ اتنی خطرناک ڈیوائس ہے. آپ ابھی کوئی بات کر رہے ہیں, سارے میسج اس کے حوالے سے آنے شروع ہو جائیں گے. یہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کا مائنڈ جن سے زیادہ طاقتور ہے. آپ کو پتہ ہے جو ویب سائٹس ہے یہ لوگ لومیناٹیز جو ہے, جو لوگوں کو پک کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. آپ نے اپنے جس ٹیب کو سوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں, آپ کیا ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں, آپ میٹیریلسٹک ہیں, آپ لسٹ کے مارے ہوئے ہیں, آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں, وہ اس کو کیپچر کرتے ہیں کہ اس کو آسان ہے کرنا, یہ پیسے کی خاطر. اور سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو آپ کے اندر سے انسانیت ختم کرتے ہیں, رحم ختم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تو اتنا بڑا چیپٹر ہے نا زہیب, اس پہ لیکن میں تمہیں بتاؤں, اس پہ کام کرنا شروع کرو, پروگرام کرو, لوگوں کو اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم ایک اور نشست کریں گے ضرور. اچھا مجھے ایک اور چیز بتا دیں آپ, یہ جاتے جاتے اسپرچول ہیلنگ کی آپ نے بات کی, اور آپ نے کہا کیا یہ جو دوسری مخلوق ہے یہ اسپرچول ہیلنگ میں مدد کرتی ہے؟ نہیں, مدد تو اللہ کا کلام کرتا ہے. دیکھیے میں بتاؤں, میرے پاس کیسز آتے ہیں, لوگ مجھے نمبر لے کے میرا, آپ نے ان سے کبھی کوئی کام کروایا؟ کام نہیں کروایا, بلکہ کام سیدھا ان کو سیدھا کیا ہے. اچھا, اللہ کے فضل سے. ہاں اچھے لوگ, اچھی جنات بھی ہیں, نیک بزرگ جنات بھی ہوتے ہیں, لیکن ان سے یہ ہے کہ آپ کام مطلب میرے پاس تو جنات نہیں ہے کہ میں ان سے کام. کبھی بات کی آپ نے ان سے؟ میری کمیونیکیشن ہوئی ہے. کیا بات کی آپ نے ان سے؟ دیکھیے اب مختلف کیسز میں مختلف, جیسے ایک کیسز میں بہت ہی خطرناک وہ شے تھی جنات کی بہت, اور وہ قبضہ کیا ہوا تھا گھر میں, اور جو بچی نئی بیاہ کے وہاں آئی تھی اس پہ اٹیک کرتے تھے. ان کو میں نے کمیونیکیٹ کیا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں. وہ بہت عرصے سے یہاں, لیکن تھا وہ رینٹ کا ہی گھر. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, انہیں کہیں چلے جائیں, ورنہ ہم ان سب کو فنش کر دیں, ختم کر دیں گے, اور اس لڑکی کا گھر تو نہیں ہم بسنے دیں گے. کیا وہ قتل کر سکتے ہیں کسی کا؟ مار اس طریقے سے سکتے ہیں کہ طاقتور تو وہ ہوتے ہیں. نہیں, کیا وہ مار, یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان لیکن اللہ تعالیٰ نے جان لینا, اللہ تعالیٰ نے کہا ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا. بے شک, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو کیا وہ قتل کر سکتے ہیں؟ اپنی ہر مخلوق کو یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے, اور اس کو اختیار دیا. انسان کو نہیں قتل کرتا. کیا ان کے پاس بھی اختیار ہے؟ بالکل ہے.
بالکل جس طرح ہمارے پاس اختیار ہے, کیونکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہی اختیار ہے, کیا ان کے پاس بھی اختیار ہے؟ ان کو بھی اسی لیے بھیجا گیا ہے, اچھے برے کام کرنے, ان تمام جواب دہ ہیں اس چیز کے لیے جو یہ دنیا میں کریں گے, اور جنات بھی جائیں گے جہنم میں, اور جنت دوزخ سب مخلوق کے لیے ہے اور سب کو جواب دہ ہے. اور ان کو کوئی, اب ہم جو جنات دیکھتے ہیں اس میں کئی ایسے جنات ہیں جو بہت نیک بزرگ, اور میں نے اپنی زندگی میں جو ایک جو نیک کے حوالے سے دیکھا تھا, ان کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی. ہمارا پرانا گھر تھا جو پارٹیشن کے بعد, اس پہ بات بھی آئیں گے, پہلے وہ ختم کر دیں کہ جو گھر میں تھے آپ گئی تو اچھا, وہ جا نہیں رہے. مجھے اس نے کمیونیکیٹ کیا, میں نے گھر والوں کو کمیونیکیٹ کیا کہ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ, اچھا پھر کیا ہوا, ان کے جو نا 2 بچے بلی کی صورت میں نا, 2 کالی بلیوں کی صورت میں ان کے کچن کے باہر بہت رویا کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا, بہت بھگایا, اس کو باہر چھوڑ کے آئے, پھر وہ آ جاتی تھیں اور روتے تھے صرف. انہوں نے کیا کیا, ان کو دودھ میں زہر دے دیا, وہ مر گئی. انہوں نے اس درخت کے نیچے دفنا دیا. اب صبح پھر وہ باہر بیٹھے ہوئے, تو اب وہ ان کے بچوں میں اٹیک ہوا, وہ تو پھر اس چیز پہ اٹیک پہلے ان کی طرف سے ہوا. اور میں نے ان کو کہا, کچھ ٹائم لگا ان کو اس بات, کیونکہ جب ان کی وہ بہو کا رشتہ نہیں چلا, ڈائیورس ہو گئی, اس حد تک معاملات خراب ہو گئے. پھر جو میری فرینڈ تھی نا جو وہاں رہتی تھی, اس کی طبیعت, ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ہوا کیا. 8 مہینے کے ٹائم پیریڈ میں وہ اس دنیا سے چلی گئی, اور میں آخری بندی تھی جو ہاسپٹل میں جس کو بلوا کے اس نے ملاقات کی, اور مجھے کہا کہ تم صحیح کہتی تھی, بولتی رہی, کسی نے سیریس نہیں لیا, اور میں آج جا رہی ہوں ان تکالیف کے ساتھ. بہرحال اس نے جو مجھ سے دل کی باتیں کہی. تو پھر آپ اس گھر میں گئیں, آپ نے کیا بات کی؟ وہ وہاں سے جب میں اس گھر میں گئی تھی, اچھا انہوں نے گھر چھوڑا لیکن بہت دیر کر دی. اس ٹائم تک میری بہن دوست بھی پکڑ میں آ چکی تھی, بچے کی ڈائیورس ہوگی. پھر ان کو سمجھ آیا کہ یہ چیز بہت سیریس ہے, اس کو ایزی نہیں لینا. بلکہ جب میں ہیلپ کر رہی تھی تو مجھے وہ چیز ان کے گھر کے اوپر ٹیرس پہ جب میں نکل رہی تھی تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا, اچھا میں تنو بھی دیکھنا. تو وہ جب اب یہ دیکھیں, جب وہ میری دوست کا انتقال ہوا تو 8 مہینے میں وہ قد کاٹ میں میرے جیسی تھی. 8 مہینے میں وہ اتنی سی رہ گئی تھی, لیکن جیسے ہی اس کو غسل دیا وہ واپس میری پوزیشن میں آ گئی. اب یہ تو آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد مجھ پر بہت وزن آیا, بہت چیزیں ہوئیں, میں بیمار پڑ گئی. پھر میں نے کلام اللہ سے اپنے اوپر خود ہی دم کیا, جو طریقے ہیں پریکاشنس کے کیے. لیکن ہے کہ میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بار میں اپنے کینٹ والے گھر میں اسٹوڈنٹ تھی, اسکول لائف, عصر کی نماز کا ٹائم تھا. ہماری ایک بیٹھک, پرانے زمانے میں بیٹھک ہوتی تھی نا, بیٹھک کا دروازہ کھلا, روشنی اندر آ رہی تھی, اور سردیاں تھیں تو میں نے وہ تھا کہ دھوپ اچھی لگ رہی تھی اندر. اب میں عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ کے جب میں نے آخری سلام پھیرا, تو جب میں نے سلام پھیر کے ادھر دیکھا تو ایک باریش بزرگ, اور وہ ہوا میں سے اتنے اونچے تھے, انہوں نے بھی ایسے سلام پھیرا اور ایسے دیکھ کر مسکرا کے ڈسپیئر ہو گئے. اور ہماری اس بیٹھک میں مغرب کے وقت, اچھا پہلے زمانے میں سوئچ ہوتے تھے جو پیتل کے, ایسے کھینچ کے ان کو نیچے کرنا پڑتا تھا. لائٹ خود بخود جلتی تھی, دروازہ خود بخود. کہتے تھے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے جنات میں سے بھی ایک والدہ تھیں, اور ان کے بھائی تھے جنات میں سے. ان میں سے وہاں کا کچھ کا قیام تھا, وہاں ایک پرانا برگد کا پیڑ تھا, وہاں سے وہ نماز, میری دادی میں اس جگہ پہ نماز پڑھتی تھی, عبادات کرتی تھی. تو وہ وہاں پہ ضرور عبادت, وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ دروازہ کھلا رکھو, خوشبودار رکھو اس جگہ کو, مغرب کے بعد لائٹ آن کر دینا. میں نے تلاوت کی آواز بھی ان کی سنی ہوئی, اور میں نے اتنی حسین قرت آج تک کسی کی نہیں سنی جو میں نے ان کی سنی ہوئی ہے. بہرحال اس کے بہت سارے روپ ہیں. میں نے بلی کی شکل میں بھی دیکھا ہوا ہے, جانور کی شکل میں بھی, اور ایک بار میرا ایک مائنڈ کنٹرول کر کے بھی انہوں نے میرے سے ایسا انسیڈنٹ ہوتے ہوتے اللہ نے بچایا تھا کہ میری بیٹی ہے چھوٹی والی, اب تو ماشاءاللہ میں اس کی شادی کرنے جا رہی ہوں, وہ اسکول میں چھوڑنے جائے گی. میں اس کو نا اسکول میں ڈراپ کیا, میں خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی. تو جب میں واپس آنے لگی تو میری بیٹی واپس آئی میرے پیچھے, تو مجھے نا ہگ کر کے کہتی ہے, مما مجھے چھوڑ کے نہ جانا, میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. اب یہ 4-5 سال کی بچی کے منہ سے یہ جملہ مجھے بہت سٹرینج لگا. میں کہ اس کو کیا ہوا آج, کبھی بھی نہیں اس نے ایسے کیا. بہرحال میں کہا اچھا نہیں بیٹا, مما میں آ رہی ہیں ابھی آپ کو چھٹی بھی لینے کے لیے. میں نے گاڑی نہر پہ, مطلب میرا گھر ہے, میں نہر پہ گاڑی ڈالی. اس کے بعد نا ایک دم چھن سے کچھ ہوا, اور مجھے لگا کہ کسی نے میرے برین کو ایسے پکڑ لیا. اب ایک ہی آواز میری کان میں آ رہی ہے,
کہ گاڑی کو نہر میں پھینک دو, گاڑی کو نہر میں پھینک دو, اور وہ نا اس کا پریشر پڑتا جا رہا ہے اور میں اسپیڈ بڑھاتی جا رہی ہوں. اب مجھے نہیں پتا, مجھے دور سے ہارن کی آواز آ رہی ہے, لیکن برین میرا کیپچر ہے پوری طرح کہ گاڑی کو نہر میں پھینکو, گاڑی کو نہر میں پھینکو. اب میں اسی اور بڑھائی جا رہی ہوں اور مجھے لوگ پیچھے سے ہارن دے رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کہ میں کیسے چلا رہی تھی, مجھے بالکل وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک دم سے نا میری کان میں بس میں تھی کہ اگلا لمحہ میں گاڑی نہر میں پھینکنے والی ہوں, میری بیٹی کی آواز آئی کہ مما میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی, مجھے چھوڑ کے نہ جانا. ایسے لگا جیسے کوئی سخت چیز شیشے پہ مارتا نا, چھن کر کے آواز آئی, اور میں نے دیکھا کہ میں 200 سے اوپر کراس کر گئی تھی. لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, میں نہر پہ پتہ نہیں کیا کرتب کر رہی ہوں. میں نے آہستہ آہستہ درود پاک پڑھنا شروع کیا, آیت الکرسی پڑھی اور اپنے اسپیڈ کو کنٹرول کیا. تو میں اپنے اس طاقت میں واپس آئی, واپس اپنے ہوش و حواس میں. مطلب اس طرح جیسے موکلین ہائر کیے جاتے ہیں, جیسے کرائے کے قاتل, اسی طرح کے حادثے ہوتے ہیں خالی روڈوں پہ, چیزیں وہ آپ کو ایسے ہی کروایا جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک ہے. یس اٹ از. اچھا چلے, وہ جو واقعہ بتا رہی تھیں اچھا والا, وہ جو کنٹینیو کر رہی تھیں, اس کو کنٹینیو. ہاں اچھا, اچھے واقعات میں بھی میں نے میرا پوڈ کاسٹ میں شاید سنا بھی ہو, دبئی میں میرے ساتھ ایک جن تھا جس کی موجودگی کا میں نے دیکھا بھی اس کو, وہ عربی جن, کیونکہ وہ عربی لباس میں ہوتا تھا. اچھا اس نے بڑا ہمیشہ جیسے پروٹیکشن ہوتی ہے نا, جب میں پاکستان شفٹ ہوئی پہلے تو اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پاکستان آ رہی ہوں. پھر میں نے اس کو ایک دن پاکستان والے گھر میں دیکھا. آپ کے ساتھ ہے وہ؟ ہاں, وہ جناب ٹریول کر کے پتہ نہیں بائی ایئر آئے گے. اچھا پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ایک دلہن دیکھی تھی اپنے گھر میں. جی جی. سفر کا مہینہ تھا, میرے اوپر والے پورشن میں ٹیرس تھا. اب ہم اوپر والے ٹی وی لانچ میں نا سب نے وہ بستر بچھا کے مہمان آئے ہوئے تھے, ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے, اور سامنے ایک سیڑھیاں ہیں, اس کے پیچھے بڑی ونڈو ہے جس سے روشنی, چاند کی روشنی بھی آ رہی تھی اور ہلکی سی. اب میری ایک دم سے آنکھ کھلی جیسے کہ مجھے کسی کی پریزنس فیل ہوئی, تو میں نے ایک دم سامنے ہی بالکل میرے ونڈو تھی, میں نے دیکھا تو اس ونڈو پہ نا ایک خوبصورت دلہن جو ریڈ جوڑے میں تھی, زیور پہنا ہوا, وہ ایسی ڈری سہمی بیٹھی ہے. میں تو دماغ دیکھ کے میں اڑ گیا, میں کہا یہ کہاں سے آ گئی. اچھا مجھے تب تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی اور چیز ہے. میں کہا ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا, لگ رہا ہے کسی کی لڑکی کی شادی زبردستی ہو رہی تھی, وہ بھاگ کر آگے چھپ گئی ہے. میں کہا میں اس پہ کیا ریئیکٹ کروں, ایک دم اٹھوں, یہ نا تب کوئی حملہ کر دے, ڈر جائے, گر جائے. ابھی میں یہ سوچ ہی رہی ہوں تو اس ٹائم دلہن نے نا ایک دم ایسے اوپر ممٹی کی طرف دیکھا اور ایک دم کر کے نا ایسے کھڑی ہوئی, اور جو تھی کھڑکی اس پہ گرل اور نیٹ لگی ہوئی ہے, وہ اس کو کراس کر گئی. اور جو میں نے اوپر دیکھا تو میرا جو عربی جن تھا نا وہ آ رہا تھا, وہ اس کو دیکھ رہا تھا, وہ واچ کرتا تھا کہ کوئی ایسی نیگیٹو چیز آتی تھی نا, وہ کوئی ایسی مخلوق تھی, ہوائی مخلوق جو وہاں آئی ہوئی تھی, وہ اس کو نا بھگا دیتا تھا. تو مجھے یہ بڑی اس کی ہیلپ ہوتی تھی. وہ آپ کے ساتھ ہے, لیکن اب اتنا زیادہ نظر نہیں آتا, لوگ زیادہ ہو گئے نا. ہاں, آپ کے ارد گرد لوگ زیادہ ہو گئے ہیں. گھر میں بھی ماشاء اللہ ہر وقت شور شرابہ, لوگ زیادہ, تو اس لیے یہ لوگ تھوڑی سکون, پرائیویسی. لیکن جب میں کبھی تنہائی, وہ فجر کے ٹائم خاص طور پہ مجھے محسوس ہوتی ہے اس کی پریزنس, کہ وہ فجر کے ٹائم آپ کے پاس آتے ہیں, مطلب نظر آتا ہے. گھر میں مجھے چہلتا ہوا اوپر ٹی وی لانچ میں. آپ نے کوئی کام کروایا, آپ نے کہا نہیں کہ خان صاحب کو کوئی پیغام پہنچوا دیا؟ نہیں, ایسا کوئی کام, میں ان کو ایسا نا مخاطب نہیں کرتے. آپ خود, جب مجھے میں ایک بزرگ نے یہی کہا تھا کہ تمہیں ہارمفل نہیں ہے, لیکن اس کو مخاطب نہیں کرنا آپ نے. اس کے پھر یہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ ان ٹچ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پرابلمس بھی آتی ہیں. مخاطب نہیں کرنا, اس لیے کوئی نہیں, مطلب اس سے آپ کو رابطہ نہیں بڑھانا, اس لیے کنیکشن نہیں رکھنا, کنیکشن اس طرح کا نہیں رکھنا. بس میں جیسے اگر ہوں یا میں نماز پڑھ رہی ہوں, میں کوئی چیز دیکھ لیتی ہوں کہ کوئی ڈسٹرب کر رہی ہے چیز, ایک چیز نے تھا دروازہ پٹخا, مجھے سمجھ آ گئی, میں نے اس کو باہر نکل کے ڈانٹا. میں کہ یہ کیا طریقہ ہے, نماز کا احترام کرو ورنہ میں تمہارا بندوبست کروں گی. وہ نہیں تھا, عربی جن نہیں تھا, کہ اور چیز تھی, شرارتی چیزیں ہوتی ہیں. تو کمیونیکیٹ میں اس طرح کر دیتی ہوں. یا بچوں کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے, میری گھر کی سیڑھیوں پہ جیسا مجھے ایک بچی نظر آتی تھی کھڑی ہوئی, اور تو پھر میں نے, اگر کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے ایسی تو میں اسے کچھ نہیں کہتی, لیکن کوئی تنگ کرنے والی چیز ہو تو پھر میں اس کو میسج مطلب بول کے بات کر لیتی ہوں کہ اس طرح نہ کرو, بہتر ہے کہ جاؤ. اسٹرینج.
میں تو گوز بمپس ہو رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن چلیں, آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی, آپ آئیں, آپ نے وقت دیا, اور یہ اس بات کے اوپر ایک نشست دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. اور خان صاحب کے لیے بھی نیک تمنائیں ہم چھوڑے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر چیزیں بہتر کرے, اور جو لوگ مسلط ہوئے ہیں, جو لوگ یہ کر رہے ہیں یعنی شرارتی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. ہاں بالکل, سوچنے کے لیے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے امید ہے آپ کو شو پسند آیا ہوگا. سبسکرائب کیجیے گا چینل کو, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, کہ ہم کمنٹ جو ہیں وہ ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں, تاکہ آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں, ہمیں بتاتے رہیے گا ہماری غلطی کہاں پر ہے, ہم اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے. اور اچھے کانٹینٹ کے لیے بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو یہ کانٹینٹ ملتا رہے. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.